مولانا ابوالکلام آزاد ہماری عہد کی ان چند بڑی شخصیات ابخری شخصیات میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی فکر دی. انہوں نے عموماً ہوتا یہ رہا تھا کہ ہم ابوالکلام آزاد سے پہلے تک ہمارا مزاج بادشاہ حکمرانوں کے زیر اثر ہم سوچ و فکر ہوا کرتی تھی. ہماری سوچ و فکر بادشاہوں کے جاگیردارانہ نظام کے پیش نظر ہوا کرتی تھی. لیکن علامہ اقبال کا مولانا ابوالکلام آزاد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عصری تقاضوں کے تحت مسلمانوں کو اپنے آپ کو کس طرح سے سنوارنا چاہیے، کس طرح سے سوچ و فکر ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کہا. اور دوسرا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو دانشور ہوتا ہے قوم کا، اور دانشور روز نہیں پیدا ہوتے ہیں، دانشور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں کو متاثر کرتے ہیں. میں بارہا کہا ہوں یہ بات. تو دانشور کی کوئی بات کو اگر ہم سمجھنا ہے تو دانشور کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو دانشور بننا پڑتا ہے. اگر ہم دانشور نہیں ہیں تو دانشور کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور دانشور کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جاتی ہے. ہم بعد میں کیا کرتے ہیں معلوم ہے، خالی انفارمیشن دینا شروع کرتے ہیں. یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے، یہ کرے، اتصال زندہ رہے، یہ کرے. انفارمیشنس ہماری ہو جاتے ہیں. دانشوروں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عام باتوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں. اگر عام لوگوں کی طرح اگر ان کی باتیں ہو گئی تو دانشور نہیں کہلاتے، ہو عام آدمی کہلاتے ہیں. دانشوروں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو دانشور ہونا پڑتا ہے، اور دانشور اس لحاظ سے ہونا پڑتا ہے وہ جو بھی لکھتا ہے اس کے سیاق اور سباق کو سمجھنا پڑتا ہے ہم کو، اور اس کی زبان کو سمجھنا پڑتا ہے، وہ کس تناظر میں لکھا ہے سمجھنا پڑتا ہے، اور اس کی معنویت کیا ہے سمجھنا پڑتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے سمجھنا پڑتا ہے. اس کے اتنے آسپیکٹ، اتنے پہلو ہوتے ہیں، وہ پورے پہلوؤں کو ہم سمجھ کر ہماری نوجوان نسلوں کے سامنے اس کو بالکل آسان طریقے سے ہم کو پیش کرنا ہوتا ہے. اور ان کے تھاٹس، ان کے فکر جو ہے اگر ہم ہمارے نوجوانوں پہ اگر ٹرانسفارم کرتے ہیں، اگر ان تک منتقل کرتے ہیں تو ہی انقلاب آتا ہے. اگر ہم ان کی باتوں کو جوں کی توں اگر پیش کر رہے ہیں تو ہم انقلاب نہیں لا سکتے. ہم مثال کے طور پر کسی بڑی شخصیت کی 10 باتوں کو ہم عرصہ دراز سے پچھلے 100 سال سے ہم 10-15 باتوں پہ ہی ہم بڑی شخصیتوں پہ بات کرتے ہیں. بڑی شخصیت 10-15 باتوں پہ نہیں ہوتی، بڑی شخصیتیں بے شمار اہم باتوں پہ ہوتی ہیں، بے لاتعداد غیر معمولی باتوں پہ وہ بڑی شخصیتیں بنتی ہیں. تو ہم کو انہوں نے کہاں کیسی باتیں کہی ہیں اور کس سیاق میں کہی ہیں ہم کو سمجھنا ضروری ہے. علامہ اقبال رہے، سر سید رہے، یا ابوالکلام آزاد رہے، یا ایسی قبیل کی جتنی بڑی شخصیتیں رہیں، ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا کہ ان کے عہد تک ہم لوگ بادشاہوں کی حکمرانی میں حکومت کرتے تھے. تو ہماری سوچ و فکر کا دائرہ اور ہماری سوچ و فکر کا انداز بالکل الگ تھا ہمارا. ظاہری بات ہے جمہوری طرز میں اور بادشاہی طرز میں سوچ و فکر میں تبدیلی آتی ہے. بادشاہی سوچ و فکر میں خدغن لگتے ہیں، جمہوری سوچ و فکر میں آپ کو ذہنی آزادی ملتی ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر، بر صغیر کے مسلمانوں کو عمومی طور پر انہوں نے ایک فکر دی کہ آج کے بدلے ہوئے حالات میں آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. یہ جو طرز ہے، یہ جو روش ہے، یہ روش آپ کو عصر حاضر میں آپ دوسری قوموں کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیے کہ یہ اقبال کی پوری بے چینی، سر سید احمد خان کی پوری بے چینی، ابوالکلام آزاد کی پوری بے چینی، اس بے چینی کا سب کانشیس تحت شعور جو تھا ان کا، یہ جو ان کو جو بے چین کر کے رکھتی تھی، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تھا. یورپ میں جب صنعتی انقلاب آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات، اور ہمارا جب محاسبہ کر رہے تھے، ہمارا جب انٹروسپیکشن کر رہے تھے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری فکر ہی نہیں بدلی. اب انقلاب کب لائیں گے ہم؟ وہ صنعتی انقلاب راتوں رات پوری دنیا پہ حاوی ہو رہا تھا، اور ہم جو ہے اس میں مغلوب ہو رہے تھے. تو یہ بے چینی شروع ہو گئی تھی کہ علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، تم اب اس وقت جو ہے تم اس طرز کی زندگی گزارنا پڑے گا جو شاہین گزارتا ہے.
علامہ اقبال نے کہا کہ تمہاری ایسی زندگی ہوگی، اب تم آرام نہیں کریں گے، کیونکہ صنعتی انقلاب میں آپ کو 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم کام کرنے کے عادی نہیں تھے، ہم آرام پسند لوگ تھے۔ تو یہ لوگوں کو، جتنے لوگ تھے، یہ ابوالکلام آزاد وغیرہ، یہ لوگ بے چین ہو گئے کہ بھئی ہماری قوم کیسے سوچ رہی، ہم کیا ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، میں دیکھا جدید تعلیم اور مسلمان، بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، بدلی زمانے کی ہوا ایسا تغیر آ گیا، تھے گرا قیمت کبھی اب ہے متاع کسمخر۔ ارے میں بولا یار یہ اقبال جو ہے، کسمخر کا لفظ کیسے آیا ان کے نزدیک، اور ہم اس پہ سوچے ہی نہیں، یہ سوچنا ہی چاہیے نا۔ تو اس طرح کی کسمخر کہتے ہیں ایسی شے جس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو لیس، آپ کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان جس عہد میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، جس طرح سے آزادی حاصل کر رہے تھے، اس عہد میں ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ آزادی کی جنگ میں شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں، آزادی کی جنگیں لڑ رہی ہیں، ملک کی آزادی کے لیے ہر رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی وہ پذیرائی، وہ قدر و قیمت نہیں ہو سک رہی۔ وہ کیوں نہیں ہو سک رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ میں وہ جولانی نہیں ہے، آپ کے سوچ و فکر کے دھارے مختلف زاویوں سے پھوٹ نہیں رہے ہیں۔ اور جس قوم میں نوجوانوں میں سوچ و فکر کے دھارے نہیں پھوٹتے، اور جب نوجوانوں میں سوال کرنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، اور نوجوان غور و فکر کرنے سے اپنے آپ کو اجتناب کرتے ہیں، سمجھنا کہ وہ معاشرہ زوال پذیر ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ اور یہی تنزلی کا شکار تھا، اور جو قوم بغیر ان حالات کی زندگی گزارتی ہے، وہ جو قوم تعلیم سے بے بہرہ ہوتی ہے، جس قوم میں غور و فکر نہیں ہوتا، وہ قوم بہت جلد جذباتی ہوتی ہے وہ قوم۔ اور ہم عرصہ دراز تک جذباتیت کا مظاہرہ کرتے رہے، اور آج بھی ہم جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مولانا ابوالکلام آزاد کی سوچ و فکر یہ تھی کہ ارے یہ وہ قوم ہے جس قوم کی ہدایت کے لیے پہلی آیت میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی اقرا باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنے کے بارے میں یہ مذہب ہے، اور علم سیکھنے کے بارے میں مذہب ہے، سوچ و فکر کرنے کے بارے میں مذہب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کرتا افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو کیا؟ تو یہ ایسی قوم کی صورتحال جو تھی، اور ایسی قوم کی صورتحال کو بدلنے کی بہت ضرورت تھی۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد وہی فکر جو ہے مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا اہم کارنامہ یہ تھا ابوالکلام آزاد کو جب ہندوستان آزاد ہوا، ان کو پورٹ فولیو دیا گیا پورا، آپ جو منتخب کرنا ہے کیجئے۔ تو ابوالکلام آزاد نے تعلیم کا وزارت قبول کی۔ تعلیم کی وزارت قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری قوم اس وقت تعلیم سے بالکل بے بہرہ تھی، اتنی آگے نہیں تھی جتنی دوسری قومیں تھیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم اس سے فائدہ اٹھائے۔ UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ابوالکلام آزاد کے زمانے میں ہی ہوا، اور ہندوستان کے 10 بڑے ڈپارٹمنٹ جو آج پوری دنیا جو ہندوستان جو سرخرو ہو کر ہم بتاتے ہیں، آج ہندوستان کی جو عظمت ہے وہ ابوالکلام آزاد کے عہد میں نہرو نے اس کو قبول کیا۔ پورے IT سیکٹرز، پورے کھڑگپور کا DRDO وغیرہ۔ تو علامہ ابوالکلام آزاد کی یہی کوشش رہی کہ ہماری قوم میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سوچ، دیکھیے ایک یہ ہوتا ہے صنعتی انقلاب کو اگر آپ پڑھیں گے، آپ یورپین رائٹرز کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا صنعتی انقلاب اس وقت آیا جب یورپ کے نوجوانوں میں سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، ورنہ ان کے پاس پہلے صلاحیتیں نہیں تھیں، مفقود تھیں، وہاں کا معاشرہ اتنی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب ان کو آزادی دی گئی تو سوچنے کی صلاحیتیں، اور ان میں ریزننگ پیدا ہو گئی، وجوہات پیدا ہو گئے، تو انہوں نے صنعتی انقلاب دنیا میں برپا کر دیا۔ اور ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا کو یورپ اپنے اس میں لپیٹ لیا۔ اور یہ سب ہمارے جو مفکرین ہیں جن کے نام ہم صبح و شام لیتے ہیں، یہ اسی سے بے چین تھے،
یہ جو جتنی تلمیحات، جتنی علامتیں وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، یہ اسی کی طرف ہم کو راغب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرا اہم بات یہ ہے کہ ہم ہماری نوجوان نسلوں کو ہمارے اکابرین، ہمارے مفکرین کی باتیں ان کے سیاق اور سباق میں کس لیے کہی گئی تھیں اور یہ کیوں کہا انہوں نے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ جب تک ہم اس طرح سے اگر نہیں پیش کریں گے تو نوجوانوں میں جوش و ولولہ نہیں پیدا ہوتا، اس طرح سے ہم ان میں جذبہ نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، قوم میں انقلاب لانا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ان کے تصورات، ان کے خیالات، غبار خاطر کے مضامین اگر دیکھیں گے، الہلال کے ایڈیٹوریل دیکھیں گے، اور جامع مسجد کی ان کی تقریر دیکھیں گے، اور عام تقاریر کو دیکھیں گے، اور ان کے گلزار زرتشی جو شاعر تھا ہمارا بہت بڑا شاعر، انہوں نے جب مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض چیزوں کو انہوں نے پیش کیا، اگر وہ پڑھ کر دیکھیں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کے لیے کتنا سوچتا رہا ہمیشہ۔ تو یہ جو ہے نا ہر بڑا، اور جو ذہن بڑا ہوتا ہے وہ ذہن، دیکھیے ایک بات عام ہے، جو ذہن بڑا ہوتا ہے وہ خود کے لیے نہیں جیتا، جو ذہن بڑا ہوتا ہے وہ خود کے لیے نہیں جیتا، اور جو بڑا ذہن ہوتا ہے قوموں کی حالت پہ برابر غور کرتا ہے، قوموں کی مشاہدہ کرتا ہے، اور قوموں میں انقلاب ارتعاش اور تغیر کیسے لا سکتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا وہی کارنامہ تھا ہمارے یہاں ابوالکلام آزاد۔ عموماً یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں، سائیکالوجی میں ہے کہ انسان اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں بڑے ہوتے ہیں، جہاں کی مٹی کی بوباس ہمارے اطراف و اکناف ہوتی ہے، جس ملک کو ہمارے آباء و اجداد نے سنوارا ہے، سجایا ہے، وہ چھوڑ کر جا رہے تھے ہم یہاں سے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کوئی بڑا گراں گزرا کہ اتنی سجی سجائی ہوئی دنیا کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ اپنا لوہا منوائیے یہاں پر، آپ اپنی اور قومیں اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت یوں ہی نہیں بناتے۔ قوموں کو اگر اپنی شناخت بنانا ہے تو قوموں کو بہت بلند ہونا پڑتا ہے۔ ہم عامی ہو کر جو ہے اپنی شناخت نہیں بنا سکتے، ہم خاص ہو کر ہم قوموں میں شناخت بنا سکتے ہیں۔ ہم کامن نہیں ہونا، ان کامن ہونا پڑتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارا کنٹریبیوشن ہونا پڑتا ہے۔ تو ابوالکلام آزاد یہی کہتے تھے کہ اتنی سجی سجائی ہوئی دنیا جو تمہارے پرکھوں نے یہاں رکھی ہے اور تم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تو ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اس لیے بھی دکھ ہوتا تھا کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں، یہ یہاں کے جو رہنے والے اگر بہت کم لوگ رہ جائیں گے تو ان کا حال اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بھی فکر ان کو دامن گر رہی ہے ہمیشہ سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک بہت جینیس آدمی تھے، اور جینیس جو ہوتے ہیں، ہم انٹیلیجنٹ تو بہت لوگ پیدا ہوتے ہیں، بریلینٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایکسلنٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں، جینیس نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جینیس نہیں، جینیس کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ جینیس ابوالکلام آزاد ہیں، علامہ اقبال ہیں، غالب ہیں، ہمارے سر سید احمد خان ہیں، یہ لوگ دنیا جو دیکھتی ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جہاں ان کی نگاہ جاتی ہے، اور ان کی نگاہ وہاں جاتی ہے جس پر ان کی ذہن اور دل بے چین ہوتا ہے، وہاں جا کر اس نقطے پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جینیس کی علامت ہے، اور جینیس کبھی باتیں ایسی ہی نہیں کرتا۔ جینیس بہت معنی خیز باتیں کرتے ہیں۔ نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی ہیں۔ ارے اب تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو اپنے کاشا گدا پرانی چیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس، نئی بجلیاں تو الگ رہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس نئی فکر، نئی سوچ کا جو مسئلہ تھا ہمارے پاس، وہ جو ہے ہم کبھی اس سے باہر نکل نہیں سکے۔ اور قوموں کو دنیا، اب دیکھیے آج اگر ہم سچائی کو بیان کرنے سے ہم ہمیشہ گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ جو معاشرہ تنزل کی طرف ہوتا ہے یا جو معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، وہ سچائیاں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے، اب ہمارے پاس اب ہم ہمارا محاسبہ ہم کریں، انٹراسپیکشن ہم کریں، اکاؤنٹیبلٹی اگر ہم خود احتسابی اگر ہم کر کے دیکھیں تو پچھلے 400-500 سالوں میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ ہم نے اس دنیا کو کیا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار یہ کہتا ہے
کہ آپ یہ دیکھیے، پھیلیے، سوچ و فکر کیجئے، غور و فکر کیجئے ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ ہماری نوجوان نسلوں کو اس طرف راغب کرنا ہے۔ ہم دنیا میں جتنے لوگ بڑے پیدا ہوئے ہیں، جتنے لوگ مولانا روم رہندے، حالی رہندے، سعدی رہندے، سائنٹسٹ رہنے دیجیے، وہ ہمارے ایسے ہی بچے رہے ہوں گے نا، انہوں ایسے جیسے ہم بچے ہیں نا ہمارے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس، جو ویسے ہی بچے رہے ہو، پھر وہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے غور و فکر کرنے والے لوگ، وہاں کے دردمند لوگ منصب تدریس پہ ایسے لوگ فائد رہے جو پڑھانے کو عبادت سمجھتے رہے۔ پڑھانے کو عبادت سمجھنا ہے، آپ پڑھانے کو سلیبس کمپلیٹ کرنا نہیں ہے، بچے میں تبدیلی لانا ہے۔ اور یہ لوگوں کی بے چینی وہی تھی کہ ہماری قوم میں جب تک بے چینی نہیں آئے گی، تغیر نہیں آئے گا، یہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے، کیا مطلب یہ؟ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا بدل دینا ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جانا، بول اب کیا چاہتا ہے تو یہ ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تصور سے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسلوں کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم ظاہری بات ہے اس سے بہت دور ہوں گے۔ تو ہماری اب آج جس عہد میں زندہ ہیں ہم، یہ عہد صرف پڑھنے کا عہد ہے، اور اس عہد سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس کی ایک ہی چابی ہے جو ہم بہت پہلے کہیں کھو دیے ہیں، اور اس چابی کو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ پھر ہم کو اس در کو کھولنا پڑے گا، اور وہاں سے ہم کو علم کے خزانوں کو ہم کو چھونا پڑے گا، اور اس کو سمجھنا پڑے گا، اور نوجوان نسلوں کو سیراب کرنا پڑے گا۔ اور نوجوان نسلیں جب علم کی دولت سے جب سیراب ہونا شروع ہوں گی، جب بڑے بڑے لوگ ہماری قوم میں پیدا ہونا شروع ہوں گے، تو وہ اس دن اس کائنات کا مسلمانوں کے لیے پہلا دن ہوگا کہ مسلمان اپنی شناخت پھر سے بنانے میں کامیاب ہوگا، اور مسلمانوں کی تہذیبی، ثقافتی، قدری اقدار، ویلیوز کے لیول پہ مسلمانوں کا پھر سے احیاء ہوگا، اس کا ریوائیول ہوگا، اور پھر ہم کچھ دنیا میں نام کما سکیں گے۔ اور یہ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ علم ایک واحد راستہ ہے، علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں علم کو چھوڑ کر رہے ہیں، علم کو رکھ کر کرنا ہے۔ تمام باتوں کا حل، جتنی آپ ایک بات، 10 بات، 100 بات، 1000 بات، 1,00,000 باتیں اگر آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے صرف قوموں کو آپ تعلیم سے آراستہ کیجئے، سب کی سب باتیں خود بخود از خود سدھر جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا اسلام بھی، یہ ہمارا پیارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے، ہمارے اکابرین بھی کہتے ہیں، اور ہر مفکر بھی کہتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قول ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب قیدیوں کو لایا جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ اس میں بعض قیدی جو ہے علم کے دھنی ہیں، تو ان کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کو پڑھائے ہوں۔ تو اتنی اہمیت جب پڑھنے پر دی گئی ہے تو ہم پڑھنے کے لفظ کو چھوڑ کر دوسری باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کو پڑھنے پر ہی بات کرنی چاہیے 100 سال تک، تو تب کہیں ہم اپنے آپ کو دنیا میں ثابت کر سکیں گے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی۔